وصلی اللہ علی النبی الامی۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کو ایک ہمارے بہت بڑے اسلامی مفکر اور سلسلہ عالیہ چشتیہ اور قادریہ کی شیخ بھی ہیں، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہے، ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک تقریر کا اقتباس سناؤں گا۔ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ندوۃ العلماء کے بانی بھی ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے تذکرہ ہے اس وقت شیخ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے بارے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ عرب علماء ان کو اپنے زمانے کا امیر المومنین کہتے تھے۔ ان کو امیر المومنین کا بھی خطاب دیا گیا ہے۔ اس وقت سعودیہ میں مدارس میں اور اسکول اور ان کے کالجز میں بھی بہت ساری ایسی کتب ہیں جو آپ نے تحریر کی ہیں اور وہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ مسجد نبی شریف میں اور بیت اللہ شریف میں عموماً غائبانہ نماز جنازہ کسی کا نہیں ہوتا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آج اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ شیخ ابوالحسن علی ندوی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ قطر کے بڑے بڑے شیوخ، کویت کے بڑے بڑے شیوخ، شارجہ ابو ظہبی کے اس قدر قائل تھے کہ حضرت کو ایک مجلس میں 20 لاکھ درہم ہدیہ کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور تقریب منعقد ہوئی جہاں آپ کا تذکرہ تھا، اس میں سارے عرب شیوخ موجود تھے۔ یعنی آپ سمجھے گا کہ یہ 1982 کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت یعنی سلطان زید بن نہان انہوں نے ان کو 20 لاکھ درہم ہدیہ کیا۔ اچھا، اور یقین جانیے گا کہ انہوں نے وہ 20 لاکھ درہم، خود تو ان کا تعلق ندوۃ العلماء سے ہے، وہ 20 لاکھ درہم انہوں نے فوراً جا کے دارالعلوم دیوبند میں جمع کرا دیے اور 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر استعمال نہیں کیا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اعزازی خلافت بھی دی تھی اور آپ بہت ساری کتب ان کی پڑھتے بھی ہیں۔ تو آج میں ایک تقریب منعقد ہوئی ندوۃ العلماء میں لکھنؤ میں 1992 میں۔ اس تقریب کے اندر یہ بات کہی گئی کہ یہاں پر عصری علوم بھی ہونے چاہیے۔ بہت سارے مقررین نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت نے آخر میں جو بیان فرمایا وہ بڑے درد سے بیان فرمایا۔ بیان انتہائی مختصر ہے اور وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ 15 منٹ میں پورا بیان سناتا ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویسے رسالہ میرے پاس آیا تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو اپنا موقف بھی بیان کر دوں، کیونکہ آج کل یہ بات چل پڑی ہے نا، تو بعض لوگ تو ہمیں اس بات پر کنونس، یعنی ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ عصری تعلیم کو شروع کریں۔ تو اور بعض بڑے بڑے لوگوں نے عصری تعلیم کو شروع بھی کیا ہے بہت بڑی بڑی جگہوں پر۔ تو میرے دل میں اس بارے میں ابھی ذرا سے بھی کوئی جنبش نہیں ہے اور ذرا سا بھی کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ بات بھی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں احساس کمتری نہیں ہے۔ مطلب احساس کمتری دین کے بارے میں کیا احساس کمتری؟ دیکھیے ہمیں احساس برتری ہو تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی دین پڑھنے کی وجہ سے انسان کو احساس برتری حاصل ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ احساس کمتری حاصل ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ۔ میں ایک جگہ گیا تو
ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہاں پر ایک بادشاہ نے آنا تھا، وہ یہ عرب کے کوئی بادشاہ تھے، اس سے وہاں پر آنا تھا، تو وہاں پر پورا یہ وزراء اور اس کو وصول کرنے کے لیے بہت سارے بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ اور اس قسم کے پروٹوکول کے لوگ تھے، تو یہ عاجز بھی وہاں موجود تھا۔ تو وہاں ایک فیڈرل سیکرٹری نے کہا کہ آپ اس داڑھی کے ساتھ اور اس سلوار قمیض کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ یہاں کیسے موجود ہیں؟ تو اس نے مجھے جان کے یہ بات کہی کہ آپ کتنے احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے، آپ تو بہت مطلب اس ماحول میں آپ کیسے انفٹ ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میری پرابلم کچھ اور ہے۔ میں نے کہا اس ماحول میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں احساس برتری میں مبتلا ہو رہا ہوں، میں سپیریورٹی کمپلیکس، ایک کہتے ہیں نا انفیریورٹی کمپلیکس، سپیریورٹی کمپلیکس، میں ہی سوچ رہا ہوں کہ میں تو احساس برتری کا مریض بن رہا ہوں۔ احساس کمتری تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں، اور نہ مجھے زندگی میں کبھی احساس کمتری زندگی کے کسی لمحے میں محسوس نہیں ہوا۔ تو بیٹا تم لوگ جو قرآن پڑھتے ہو، جو حدیث پڑھتے ہو، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤ، توبہ، جب تم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی بتاؤ۔ اچھا کوئی بتائے گا اس کا معنی؟ توبہ۔ جو شخص قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بالمقابل جو آدمی سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری پڑھ کے احساس برتری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا معنی بیٹا تم ہی دیکھ لو۔ تو علم کا شرف تو نہ رہا اور اس کی وہ معاملہ ہو گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس کا کوئی احساس کمتری نہیں ہے، اور اللہ معاف فرمائے، پھر وہی بات میرے منہ سے نکل گئی۔ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک پختہ ارادہ ہے کہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ دوران درس نظامی آپ کوئی عصری علوم پڑھیں۔ اچھا میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ انگریزی پڑھ لیں، انگریزی اس لیے پڑھ لیں کہ وہ زبان ہے، انگریزی تو کوئی علم نہیں نا۔ اب جرمن، فارسی، عربی، انگریزی، اردو، پنجابی، یہ کوئی علم تو ہی ہے، جو زبانیں ہیں نا۔ اور یہ تم جانتے ہو کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے کہ زبانیں کس کی بنائی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہیں۔ تو اللہ کی بنائی انگریزی زبان پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا لیکن اس میں چونکہ بڑے بڑے محققین اب اس طرف آ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو ان کے بالمقابل بہت چھوٹا سا آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے پھر وہ چیز میرے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن میرا قلب اس کو نہیں مانتا۔ تو آئیے ہم حضرت کا نا مضمون پڑھ لیں۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت فرما رہے ہیں میں اپنے فرائض میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت کروں کہ ادھر نظرۃ العلماء میں بعض تقریروں اور بعض چیزیں جو پڑھی گئیں اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہمارے مدارس میں عصری نصاب ہو، بلکہ یہاں تک اشارے کیے گئے کہ مدارس میں سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی فزکس اور کیمسٹری کی بھی تعلیم ہو۔ میں آپ کے سامنے بغیر کسی تواضع کے تاریخ اسلام اور دعوت اسلامی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، بلکہ ایک بہت ضخیم کتاب جو حضرت نے لکھی ہے تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اسلام کے باقی رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں علماء کی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی کہ انہوں نے دوسروں تک دین پہنچانے کے سوا اپنی زندگی کا کوئی اور مصرف نہیں سمجھا، چاہے انہیں اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی ہو۔ فرماتے ہیں یہاں ہندوستان میں دین باقی رہ گیا اس لیے کہ یہاں ایسے لوگ رہتے تھے جن کا تصور یہ تھا
کہ قیامت کے دن ہم سے اللہ جل شانہ یہ سوال کریں گے کہ تم نے لوگوں تک دین پہنچایا یا نہیں۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، یہ بات آپ غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ میں یہ بات بطور نقص کے یا اعتراض کے نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بیان فرما رہے ہیں تو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی فرما رہے ہیں اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں جس نے ممالک عربیہ کی اتنی سیر کی ہو جتنی میں نے کی ہے، اتنا وقت گزارا ہو جتنا میں نے وقت گزارا ہے۔ آگے دیکھیے ذرا جذبات میں آگے ہیں، جذبات میں آ کے فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ آج مصر میں جو بے دینی پھیل رہی ہے، آج شام میں جو بے دینی پھیل رہی ہے، آج عراق میں جو بے دینی پھیل رہی ہے، اور تعلیم یافتہ طبقے میں جو دینی انحراف ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ایسے لوگوں کا قحط ہے جو اپنے آپ کو بالکل 100% دین کے حوالے کر دیں یا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کو میں مصر کا حال بتاؤں، بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ جو میرے پاس احباب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جب امریکہ میں گئے تھے نا تو وہاں پر ہم اپنا ایمان بچا لیتے تھے، اور شام کا کیا تذکرہ کریں، شام تو ایک بہت بڑی کہانی بن گیا، اور اس کے بعد عراق آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ صدام کی وہ بیٹیاں جن کی آسائش اور زیبائش کی اشیاء پوری دنیا سے آتی تھیں، اس وقت انتہائی بری حالت میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہیں، اپنا کپڑے خود دھوتی ہیں، اپنا کھانا خود پکاتی ہیں، ڈسٹنگ خود پکاتی ہیں۔ وہ اربوں پتی خواتین آج اس وقت کنگال ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آج جو مصر میں اور شام میں اور عراق میں جو بے دینی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ فرماتے ہیں، ذرا یہاں آپ غور کیجیے گا کہ وہاں ایسے لوگ کا قحط ہے، یعنی ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں جو خود کو 100% دین کے لیے وقف کر دیں۔ تو بیٹا میرا یہاں پر جو ایک مشرب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دورانیہ ہے اس میں خود کو 100% دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ کہیں آپ الجبرا پڑھ رہے ہوں اور کہیں آپ فزکس پڑھ رہے ہوں، یہ بات غلط ہے۔ اچھا اب سنیے آگے کہتے ہیں بلکہ وہ وہاں سے ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں۔ وہاں سے مراد ہے شام، عراق اور مصر، یعنی اب تو شام رہا ہی نہیں۔ یہ لوگ ان علاقوں سے ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں، جیسے جامعہ ازہر سے ڈگری لے لی اور پھر وہ یورپ جاتے ہیں اور وہاں سے بڑی بڑی ڈگریاں لاتے ہیں، پھر سرکاری ملازمت کرتے ہیں۔ فرصت نہیں ہوتی ان کو کہ دین کے بارے میں کوئی خالص دینی بیان ہی کر دیں۔ آپ دیکھیں مساجد کے آئمہ ہم کچھ نہیں لیتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا، وہاں پر بیٹا ایک جماعت تھی جس کا نام تھا اخوان المسلمین۔ کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ اخوان المسلمین کے جو حضرات تھے انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہوئی تھی، لیکن اب وہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں جب مصر میں جمال عبد الناصر کا زمانہ تھا، ان تمام کو نہ شہید کر دیا گیا تھا۔ اچھا اب سنیے، کہتے ہیں ہندوستان کو یہ فضیلت ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے مدارس کے فضلاء کی ایک ایسی جماعت رہی ہے جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بیٹا یہ میں نے یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو، ہمارے محترم علماء بھی اس پر غور فرمائیں۔ یہاں ہمیشہ ہمارے مدارس کے فضلاء کی ایک ایسی جماعت رہی ہے جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو صرف دین کی خدمت کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں، جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے حضرت ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ کا نام سنا، شیخ الحدیث کا، وہ مشہور واقعہ ان کے بیٹے نے بتایا
کہ میں ابا جی سے نا وہ پیٹرول کے پیسے لیتا تھا سائیکل کے لیے، تو ہر ہفتے میں نا سائیکل کے لیے پیٹرول کے پیسے لیتا ہوں، خود مجھے بتاتے ہیں وہ صاحبزادے ان کے۔ تو ایک دن ابا جی کے پاس کوئی مہمان آئے تو انہوں نے کہا یہ سائیکل میں پیٹرول کتنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سائیکل میں تو پیٹرول نہیں پڑتا۔ تو میں اس بہانے اپنے ابو سے نا سائیکل کے پیٹرول کے پیسے لے کے تو خرچ کر دیتا تھا۔ تو یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہمارے مدارس کے فضلہ کی ایک ایسی جماعت رہی ہے جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب آج آپ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں، آج سمجھ آتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہی چیز ہے جس کا میں سوچ اور گمان رکھتا ہوں کہ کسی چیز سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور دیکھیں بیٹا، سب سے جو اعلیٰ ذات ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ حاکم ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے تو پھر کسی چیز سے تعلق نہیں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور کسی چیز کا تعلق کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہے جب تعلق اللہ سے وابستہ ہو گیا اور جب تعلق رسول اللہ سے وابستہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں آگے، حضرت کہتے ہیں میں بطور لطیفے کے میں آپ کو ایک عبرت انگیز واقعہ سناتا ہوں، بطور لطیفہ بھی ہے عبرت واقعہ۔ رامپور میں ایک عالم تھے مولوی عبد الرحیم صاحب، وہ بہت بڑے جامع عالم تھے، ان کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی اور دیگر جدید ٹیکنالوجی وغیرہ کا بھرپور علم حاصل تھا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ، ان کو علم ہے تو دوسری کتب کے اوپر بہت عبور حاصل تھا۔ کہتے ہیں یہ 1857 کی بات ہے، ابھی انگریزوں کی مکمل عملداری نہیں تھی، ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ بریلی میں ایک انگریزی اسکول اور کالج قائم ہوا، اس کے پرنسپل کا نام مسٹر جیکسن تھا۔ اچھا، اب مسٹر جیکسن کو نا ریاضی کے استاد کی ضرورت تھی۔ اس کو معلوم ہوا کہ رامپور میں ایک عالم ہے جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ 80 علوم پر بھی مہارت رکھتے ہیں اور ریاضیات کے میتھمیٹکس کے ماہر ہیں۔ تو اس انگریز نے جیکسن نے کہا کہ چونکہ یہ ریاضیات کے ماہر ہیں اور کالج میں تو میتھمیٹکس ضروری ہوتا ہے، رہتا ان کو بلا لیا جائے، یہ ہمارے کالج کے لیے بڑی قابل فخر بات ہوگی۔ اس سے انہوں نے پیغام بھیجا مولوی صاحب کو، تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ میں آ جاتا مگر یہاں میری تنخواہ 15 روپے ہے، وہ بند ہو جائے گی۔ وہ انگریز پرنسپل جیکسن بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو 200 روپے جو ہے نا ان کو تنخواہ آفر کی ہے، تو لکھتے ہیں کہ میں آ جاتا مگر یہاں میری تنخواہ 15 روپے ہے، وہ بند ہو جائے گی۔ اب اس نے تو پہلے 200 روپے کی پیشکش کی تھی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں وہ کئی ہزار بنتے ہیں۔ تو اس انگریز کا جواب بھی اچھا تھا، اس نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ آپ ریاضی کے علوم کے ماہر ہیں، مگر آپ 200 روپے اور 1500 روپے کا فرق بھی محسوس نہیں کرتے، یعنی 200 روپے اور 15 روپے کا فرق بھی محسوس نہیں سمجھتے کہ میں تو آپ کو 200 روپے دے رہا ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے 15 روپے بند ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ریاضی کے ماہر ہیں اور آپ کو 200 روپے اور 15 روپے کا فرق نہیں تھا۔ اچھا، اب مولوی صاحب نے کہا اب کیا کروں؟ مولوی صاحب نے کہا ایک وقت مجھے وہاں ایک حرج مجھے وہاں آنے پر یہ ہے کہ میرے جو طالب علم ہیں ان کی تعلیم کا حرج ہوگا، ان کی کتب درمیان میں رہ جائیں گی اور وہ میری شکایت کریں گے۔ تو لکھتے ہیں کہ پرنسپل بہت سمجھدار تھا اور قدردان تھا۔ اس پرنسپل نے کہا میں ان تمام طلباء کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں، آپ سارے طالب علموں کو لے کر یہاں آ جائیں۔ اب یہ کیا جواب دیتے؟ کہنے لگے کہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ میرے دروازے پر ایک بیری کا درخت ہے، میں روزانہ صبح اسی کا ناشتہ کرتا ہوں اور تازہ بیری مجھے چاہیے ہوتی ہے، وہ میری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اگر میں وہاں بریلی آ گیا تو مجھے تازہ بیری نہ ملے گی۔ اب سنیے، تو اس انگریز نے کہا آپ آ جائیں، میں آپ کے لیے بذریعہ ڈاک روزانہ تازہ بیری کا انتظام کروں گا اس پر، اور آپ روزانہ اسی تازہ بیری سے ناشتہ کرنا۔ انگریز بھی بڑا قدردان تھا۔ اب مولوی صاحب کیا جواب دیتے؟ آگے سارے بہانے تو ختم ہو گئے تھے، کہتے ہیں آپ آخر پھر یہ کہنے لگے کہ ایک چیز یہ ہے کہ مسٹر جیکسن، خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تم رامپور سے بریلی اس لیے گئے تھے کہ رامپور میں تمہیں 15 روپے ملتے تھے اور بریلی میں 200 روپے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو
فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند کی جو کیفیات ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں صحیح عقائد پھیل رہے ہیں اور اعمال صحیح صحت کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سب نتیجہ ان علماء کی کوششوں کا ہے۔ آگے میں ایک لفظ پھر، جنہوں نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے وقت کر رکھا ہے، بس یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ یقین جانیے، آپ میں سے کوئی عالم اگر کوئی تجارت کرنا چاہے تو میرے یہاں پر درد شروع ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تجارت نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تجارت اور عبادت کو اکٹھا کرنا چاہا، تجارت اور عبادت کو نہیں ہو سکا۔ عبادت کو فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تجارت اور عبادت کو اکٹھا کرنا چاہا تو نہیں ہو سکی، تو پھر میں نے تجارت کو چھوڑ دیا۔ اصل میں نا تجارت میں، بزنس میں بہت زیادہ سٹریس اور سٹرین، یعنی بہت زیادہ دماغ کے اوپر، دماغ ہر وقت اس میں مشغول رہتا ہے، یہ دماغ کی مشغولیت ہے۔ لیکن آپ نے نماز بھی تو دماغ سے پڑھنی ہے۔ اچھا، پھر میں وہی بات پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے علماء تھے کہ جن کی کوششوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے دین کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ اور اگلی بات پھر وہی، کسی چیز سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب سے بیٹا قیمتی بات ہے، آپ شاید نہ سمجھ سکے لیکن ہمارے علماء سمجھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے ان کو کوئی تعلق نہ تھا، کوئی سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تجارت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی شہرت سے، کسی اور فنون سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ بس مولانا اشرف شاد صاحب مان کوٹ کے، حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز کہنے لگے ساری زندگی میں صرف ناو پڑھاتا رہا اور یہی مجھے امید ہے کہ صرف ناو پڑھاتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور کہہ لئے کہ میرے شاگردوں میں کئی ایسے ہیں جو اس وقت بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، مشکات پڑھا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے لیے صرف ناو کو چنا۔ تو اسی وہ لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے دین ہمارے یہاں ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ ان علماء کے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ کسی بڑے سے بڑے انتظامی کام میں بھی شریک ہو سکتے تھے، کسی بڑے سے بڑے انتظامی کام میں بھی شریک ہو سکتے تھے۔ خدا نے ان کو ذہانت دی تھی اور لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ ذہین ہیں۔ ان پر اگر دنیا کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی تو بڑی عمدہ طریقے سے اس کو ادا کرتے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا کام صرف دین کی خدمت کرنا ہے اور پڑھانا ہے۔ اب اگر ہم وزیر علی کو کہیں کہ آپ کونسلر کا الیکشن لڑیں تو یقیناً جیت جائیں گے، لیکن نہیں، یہ کہتے ہیں میرا کام صرف دین کی خدمت کرنا اور پڑھانا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ 1857 میں 1857 کا ہنگامہ، وہ جو مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ نہ کاٹ سکا، بیٹا اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی ٹی روڈ میں اور پوری جو بڑے بڑے درخت تھے وہاں مسلمانوں کی، بس لاش کا لفظ میرے دل میں نہیں نکل رہا تھا، مسلمانوں کی جستے خاکی لٹک رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بادشاہی مسجد میں ایک ٹھنڈا لگایا تھا جو 3 شفٹوں میں تھا، 8 گھنٹے ایک بندہ پھانسی دیتا تھا، پھر 8 گھنٹے دوسرا، 8 3 24 گھنٹے ایک مسلمان کو، ایک عالم، مسلمان کو نہیں، ایک عالم کو لایا جاتا تھا اور لٹکا کے تو پھانسی دی جاتی تھی، پھر دوسرے کو، یہ ایک شفٹ ہوتی تھی، پھر دوسری شفٹ، پھر تیسری شفٹ۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ نہیں کٹ سکا۔ اس کا فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں آج جو دین قائم ہے اور آج جو یہ مدارس باقی ہیں اور ہم آزادی سے بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، یہ نتیجہ ان مخلص علماء کا ہے، ان مخلص علماء کا ہے، ان مخلص علماء کا ہے جنہوں نے فاقے کیے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو فاقے کروائے۔ حضرت ابو الحسن ندوی فرما رہے ہیں جنہوں نے، یہ نتیجہ ان مخلص علماء کا ہے جنہوں نے فاقے کیے اور اپنے بچوں کو فاقے کروائے۔
مگر تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا اور دین کو ہر کام پر مقدم رکھا۔ سنیے آگے لکھتے ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دین کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ گویا پھر دیکھیں وہی بات کرتے ہیں، دیکھیں وہی بات کرتے ہیں، گویا جو اور کچھ جانتے ہی نہ ہوں، جو اور کوئی جانتے ہی نہ ہوں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم اور کچھ جانتے ہی نہیں ہو، تو میں کہتا ہوں یہی تو تمہارا کمال ہے کہ تم کچھ اور جانتے نہیں ہو۔ جب بھی آدمی کسی چیز میں کمال حاصل کرتا ہے تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کو نہ جانے۔ آپ حیران ہوگے، میں ایک عجیب بات تو، ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کان کتنا آنکھ کے قریب ہے، لیکن آنکھ کا ڈاکٹر جتنا ماہر ہوگا کان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ساری زندگی آنکھ کے اوپر گزار دیتا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آنکھ کا ہم نے کل میں سے 4% ابھی سیکھا ہے اور 96% ہم نہیں جان سکے۔ اب بتائیے 4% کے اوپر پوری زندگی لگی ہے تو باقی زندگی بھی اس میں لگ جائے گی، تو کان کی طرح متوجہ ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن تو بحر ذخار ہے، اس کے اسرار و رموز جاننا، اس کے لیے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا، میں حضرت ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دین کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں، گویا جو اور کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جو کیا کیا جانتے تھے مگر انہوں نے صرف دعوت کے کام سے تعلق رکھا یا تدریس و تعلیم کے کام سے متعلق رہے۔ آگے لکھتے ہیں، ایک مدرسے کے خادم بلکہ کسی حد تک ذمہ دار کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ کم از کم میری زندگی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کوئی ایسا نصاب نہیں آ سکتا اور کوئی ایسا نظام جاری نہیں کیا جا سکتا جو لوگوں کو دین سے بے بہرا کر سکے۔ میں صاف کہتا ہوں، ان طلباء سے کہتا ہوں کہ میں تمہارے خلیج میں جانے اور سعودی عربیہ میں کمانے کے لیے جانے کا مخالف ہوں۔ میں صاف کہتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں کہ میں تمہارے خلیج میں جانے اور سعودی عربیہ میں کمانے کے لیے جانے کا مخالف ہوں۔ ہم تمہیں اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ جس طرح لوگ انگریزی پڑھنے کے بعد جنوبی افریقہ یہ ایسے ممالک جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، انگلینڈ وغیرہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں جا کر بڑی بڑی ملازمتیں حاصل کرتے ہیں، تنخواہیں پاتے ہیں۔ آگے سنیے، ہم تمہیں عربی اس لیے نہیں پڑھا رہے، ہم تمہیں عربی اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ تم عرب ممالک میں جا کر اگر جہاں 200 ملتے ہیں تو وہاں 4000 کماؤ۔ ہم تمہیں عربی اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ تم عرب ممالک میں جا کر اگر جہاں 200 ملتے ہیں تو وہاں 2000 کماؤ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کے بعض اساتذہ کرام ایسے ہیں یہاں کے جو اگر خط لکھ دیں تو وہاں تمہیں 10-10 ہزار کی نوکریاں مل جائیں، جیسے یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ادریس کاندیلوی، جیسے عبد المالک کاندیلوی، ان کے پاس شاہ فیصل آیا کرتے تھے۔ یہ آج بھی دیکھیے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بیت اللہ شریف کی امام تشریف لائے تھے سدیس، اور ان کو اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی، حضرت نے جامعہ کی طرف سے اعزازی ڈگری دی گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ایسے احباب ہیں کہ اگر وہ تمہاری سفارش کریں تو تمہیں وہاں پر بہت زیادہ پیسے مل جائیں۔ ایسے اساتذہ جو یہاں پر ہیں وہ باہر کی دنیا میں معروف بھی ہیں اور محترم بھی ہیں، جیسے تقی عثمانی صاحب، جیسے تقی الدین ندوی صاحب۔ اچھا، اور ان کی تحریریں باہر پڑھی جاتی ہیں، وہ خود یہاں ہمارے مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، یہاں رہنے کو، دین کی خدمت کو انہوں نے ترجیح دی ہے، حالانکہ ان کے شاگرد کیا کیا کما رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کو شاید یہ بات نہ معلوم ہو لیکن آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو آپ کو، یہ جو مدینہ یونیورسٹی کا جب آغاز ہوا، مدینہ یونیورسٹی کا آغاز ہوا تو مدینہ یونیورسٹی کا جب آغاز ہوا تو ابتدا میں اس مدینہ یونیورسٹی کا سارا نظم و نسق طے کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے مکمل طور پر مدینہ یونیورسٹی کو حوالے کرنے کے لیے 3 بزرگوں کے نام دیے گئے تھے۔ ایک حضرت یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے،
ایک حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے اور ایک حضرت ادریس کاندیلوی تھے، تینوں نے انکار کر دیا تھا۔ یقین یعنی آپ پوچھئے گا، اور عثمانی صاحب سے دریافت کیجیے گا، یعنی اس مدینہ یونیورسٹی کے جس میں آج کل پی ایچ ڈی کی جاتی ہے اور بہت کچھ پی ایچ ڈی اس کی بڑی مانی جاتی ہے، اچھا اس مدینہ یونیورسٹی کو پیش کیا گیا تھا حضرت ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب۔ یہ اس لیے بحث چلی کہ بعض لوگ کہتے تھے اس وقت ان کو لے لینا چاہیے تھا، اور آج وہاں پر سلفیت یا غیر مقلدیت نہ ہوتی۔ نہیں، ہمارے قابل نے جو کیا ان کا عمل درست تھا، انہوں نے یہاں رہ کر جو دین کا کام کیا تو اس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوئے۔ تو فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ یہاں تھے کہ جن کو وہاں کروڑوں روپیہ مل رہا تھا، جی وہاں پر علماء کروڑ پتی ہیں ماشاءاللہ، جی تو لیکن فرمایا کہ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ ہم تمہیں اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ تم عرب ممالک جا کر عربی کو ذریعہ بناؤ کمانے کا اور اپنی عزت کا اور اپنی آمدنی کا، ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تم دین کو اس ملک میں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان لڑا دو۔ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تم دین کو اس ملک میں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان لڑا دو، اور دین ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے قائم رہا، ایسے لوگ برابر نکلتے رہے جو انتہائی قلیل تنخواہوں پر گزر بسر کرتے رہے، جن پر گزارا کرنا ناممکن تھا، وہ ان تنخواہوں پر مساجد میں خطیب اور امام رہے۔ اسی وجہ سے آگے خود اپنی بات فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہم مخالف ہیں کہ مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہ محکمہ اوقاف کی طرف سے متعین ہو، کیونکہ وہاں پر مسجدوں کے محکمہ اوقاف کی طرف سے متعین ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ شارجہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں تو محکموں کو اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ میرا یہ اعلان پہنچا دو، میرا یہ اعلان پہنچا دو۔ اب دیکھیں کس بات پہ کلام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ اعلان پہنچا دو۔ اصل میں حضرت کو دکھ لگا ہوا ہے کہ جو تقاریر ہوئی ہے نا اس پہ اصلی علوم کا تذکرہ ہے۔ میرا یہ اعلان پہنچا دو، دور دور تک جہاں تک ہو سکے پہنچا دو کہ میں بہت سخت خطرہ سمجھ رہا ہوں اور اسلام کے خلاف ایک سازش سمجھ رہا ہوں کہ ائمہ کو 1,500 کی تنخواہیں ملے۔ اس زمانے کی بات 1992 میں کہ ائمہ کو 1,500 کی، یعنی لکھا ہے یہ اس وقت کے اعتبار سے ہے، مقصود بڑی تنخواہیں ہیں۔ میں پھر اس کو پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں میرا یہ اعلان پہنچا دو، دور دور تک جہاں تک ہو سکے پہنچا دو کہ میں بہت سخت خطرہ سمجھ رہا ہوں اور اسلام کے خلاف ایک سازش سمجھ رہا ہوں کہ ائمہ کو بڑی بڑی تنخواہیں ملیں، کہ ان کے اندر حب دنیا آ جائے، ان کے اندر حب دنیا آ جائے۔ اچھا فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان سے الیکشن میں کام لیا جائے گا، ان سے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں گے، اور وہ مسجدوں میں بجائے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرانے کے حکومت وقت کی ناراضگی کے امکانات سے ڈرائے گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں قیام دین کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس خالص دین ہی کی تعلیم کے لیے مختص رہے۔ قیام دین کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس خالص دین ہی کی تعلیم کے لیے مختص رہیں، اور یہ دین کے فضلہ پیدا کرے اور دائی پیدا کرے، اور یہ دائی جگہ جگہ مکتب قائم کرے۔ میں ان سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ سب سے ضروری کام آپ کا یہ ہے، آپ جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مسجد میں اور اپنے گھروں میں دینی مکتب قائم کرے۔ حضرت طلحہ کاندیلوی آج اس پہ بہت زور دے رہے ہیں، کتب بھی لکھ رہے ہیں، پامفلٹس بھی چھاپ رہے ہیں کہ جگہ جگہ قرآنی مکتب قائم کیے جائیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں۔ اور دیکھیں پتہ کیا لکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں۔ اچھا اس کے بارے میں بس بات ختم ہو رہی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے اور ساری زندگی بدل گئی، اور نقشبندی اس بات میں بھی آگے چلے گئے، تقوی میں امامہ سب کچھ چیز ہے نا اس میں بھی چلے گئے، لیکن اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ اب حضرت والا سے بیعت ہو گئی، حضرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، حضرت تھانوی کی تو ہر کتاب کو جا وہ کیا پڑھیں گے،
وہ تو آپ بھی پڑھنے میں دقت محسوس کریں گے، حضرت کی کتاب ہی نہیں پڑھ سکتے۔ حیران کن بات ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شجر جو ہمارا سکول ہے نا، شجر سکول ماڈرن ایجوکیشن کا سکول جو ہے، اس میں نے پرنسپل کو کہا کہ ہماری اردو بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو میں عرض کرتا ہوں پورے انگلش میڈیم سکولوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اردو کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اردو سیکھ نہ سکیں۔ دیکھو نا بیٹا، جب تم اردو نہیں، دین کا سب سے بڑا جو ماخذ ہے وہ عربی ہے، اس کے بعد دین کا ایک بہت بڑا ماخذ اردو ہے۔ جس وقت اب جب ہمارے ہاں حضرت تھانوی سے دین کا 80% حصہ لیتے ہیں، اب جس وقت آپ اردو ہی نہیں جانیں گے تو ہم اپنے تمام علماء سے آپ کا انقطاع ہو جائے گا۔ ویسے جان بوجھ کر ہے، یہ جان بوجھ کر ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک امریکن سکول میں ایک نوٹس لگا کہ یہ جو دینیات کا، اسلامیات کا امتحان یہ آپشنل ہے، اختیاری ہے، اور اگر آپ دے دیں گے تو ٹھیک، نہیں دے دیں گے تو کوئی بات نہیں، اور اگر اس میں فیل ہو گیا تو فیل نہیں شمار ہوگا، تاکہ ذہنوں میں سے اس کی اہمیت کو ختم کیا جائے۔ اب اردو کو نہ کاٹ دیا گیا، پہلے ہمارے ہاں عربی کو کاٹا گیا اور اب اردو کو کاٹا گیا۔ اردو کو کاٹنے کے بعد آپ یہ چیز حضرت ابوالحسن ندوی کا بیان نہیں پڑھ سکتے۔ میرے پاس بہت کثرت سے ایسے نوجوان ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ نا میں گھر سے دیر پہنچا نہیں لکھ سکتے، لکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ویسے ان کو کہا جائے تو شیکسپیئر انگریزی کے ایک شاعر ہے، اس کی پوائنٹس، اس کی نظمیں ان کو زبانی یاد ہے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں دیکھیں اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں۔ اس لیے ہم نے نا کوشش کی شجر میں کہ اردو کی ٹیچر کو ہم نے 2-3 دفعہ بدلا تاکہ ہمیں کوئی اچھی ٹیچر مل جائے۔ بچوں کو تو خواتین ہی پڑھاتی ہے نا، کہ تاکہ وہ اردو پڑھا سکیں۔ اور ان تمام اسکولوں میں اردو کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی اردو ہے نا جتنی خراب ہوئے گی نا اونا ہے بے دین رون گے۔ اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکیں، یہ آپ کا پہلا کام ہوگا۔ تو بس میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ بیٹا میں تو اسی پہ ہی قائم ہوں جو حضرت ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ امید ہے آپ بھی ذہنی طور پہ اسی کے ہم آہنگ ہوں گے، اور جب آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنی جان مار دیجیے۔ اور یہ جو 8 سال ہیں تعلیم کے، اس میں دین کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کسی طرح متوجہ نہ ہوئیے، کیونکہ دین کی کتب اتنی ہیں، اور اب تو آپ کا جو لائبریری میں خارجی کتب کا مطالعہ ہے وہ بھی دین سے متعلق ہے، وہ اتنا ایک یعنی جم غفیر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ تو دین کے دائرے سے باہر نہ نکلیے، یہی ہمارے بزرگوں کی تلقین ہے اکابر کی۔ اچھا، جو ہمارے احباب اہل حق اگر اس سے ذرا یعنی اپنی مختلف خیال کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے تجربے سے واپس آ جائیں، یعنی وہ اس سارے پروسیس، اس سارے نظم اور اس سارے راستے سے گزرنے کے بعد پھر اصل پر واپس آ جائیں گے۔ حضرت تھانوی کو انگریزی نہیں آتی تھی، حضرت تھانوی کو عصری علوم نہیں آتے تھے، سائنس کا نہیں پتہ تھا، فزکس کا نہیں پتہ تھا، قاری طیب صاحب کو نہیں پتہ تھا، سیشن مدنی کو نہیں پتہ تھا، رشید احمد گوئی کو نہیں پتہ تھا، خلیل احمد سہارنپوری کو نہیں پتہ تھا، شیخ الدین زکریا کو نہیں پتہ تھا، اور ان کا توتی بولتا ہے، اور ان کی وجہ سے آج ہم یعنی صاحب ایمان ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرندی مدلسانی نے زندگی میں ایک بھی حج نہیں کیا تھا، ان کے اسباب بھی بہت کم ہیں، سران شریف سے باہر نکلے ہی نہیں تھے، حضرت تھانوی تھانہ بھون سے باہر نہیں نکلے تھے، بہت ریئر شاذ۔ تو دیکھیے ان کا دین کس طرح پھیلا ہے۔ تو ان لوگوں کو پل بنانے کا فن
یہ انگریزوں کی بات ہے بیٹا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ طریقے وہ جانے، دنیا کے طریقے وہ جانا، پل بنانے کا فن اور عمارتیں کھڑی کرنے کا فن اور 110 منزلہ امپائر اسٹیٹ کھڑی کرنے کا فن، اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کیا خوبی کی بات ہوگی کہ پہلے گدا گاڑی تھا تو اب تم نے BMW بنا لی؟ اصل چیز تو یہ تھی کہ اپنے اوپر تم ترقی کرتے کہ تم انسان بن جاؤ، چیزوں پہ ترقی کر کے ان کو تو کمال تک پہنچا دیا اور آپ نے وہ محنت نہیں کی، اور اندر سے انسان آج درندہ ہے۔ اولئک کالانعام، بالکل مویشی ہے، بلکہ اس سے بھی بل ہم اضل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ 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 میرے شیخ نقشبندی شیخ احمد سرہندی، میرے شیخ نقشبندی شیخ احمد سرہندی، اللہ 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 پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو اپنا بنا لو 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 اللہ کو دل میں بسا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو اللہ سے لو لگا لو زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو صرف تو فقط تو واحد تو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا جز اللہ محمد اللہ رب العزت البرکت ما قادرکم اللہ تعالیٰ ہم بہت کم فہم اور تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں اللہ جس پر آپ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں
اس کو دین کی سمجھ، اسے خیر کثیر نصیب فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج کے یوم میں اس کا ذی الحجہ میں کثرت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر کثیر نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی طلباء ہیں اور جتنے بھی اساتذہ ہیں اور خدمتکار ہیں اور معاونین ہیں، اللہ ان سب کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم، صحیح بصیرت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں صحیح روح پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے اور حب دنیا سے بچا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نظریات سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما جو دنیا سے متاثر ہو کر اللہ اور دنیا سے متاثر ہو کر اللہ اپنے روح کو متعین کرتے ہیں اور وہ اللہ آخرت سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت سے متاثر ہو کر اور اپنی ذات کی عظمت اور کبریائی سے متاثر ہو کر اللہ ہمیں اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روح کو درست فرما۔ اور اللہ جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور جو سب سے زیادہ انفع ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ راستہ، وہ طریقہ نصیب فرما۔ ہم آپ سے اللہ تعالیٰ علم نافع مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے علم نافع مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت وہ علم کے جو نافع نہ اسے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا وقت لغو اشیاء میں، غیر ضروری اشیاء میں کہ جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ رب العزت ان اشیاء سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر حلم کو بھی پیدا فرما دے اور ہمارے اندر اللہ اپنی محبت پیدا فرما کہ اللہ ہمارے اندر مصائب اور مشقتوں کے اوپر راضی رہنے والا حلم اور صبر بھی عطا فرما۔ پر ہم تیرے سے اللہ ان مصائب اور مشقتوں کو نہیں مانگتے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں، تو ہمیں کسی مصیبت اور مشقت میں مبتلا نہ کرنا اور میں اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اپنا قرب اور تعلق اور محبت نصیب فرما دینا۔ ان طلباء کے قلوب میں ذکر کا نور پیدا فرما، ان کے قلب میں ذکر کا نور پیدا فرما، ذکر کے نور سے ان طلباء کے قلوب کو منور فرما۔ اللہ رب شیطان کو ہم پر حاوی ہونے سے بچا، شیطان کو نفس و شیطان کے حوالے ہونے سے بچا۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما۔ ہمارے اساتذہ کو اپنی بارگاہ میں اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، طلباء پر اپنی رحمت نازل فرما، حرام شہوات سے بچا دیجیے۔ اللہ ان کی جسم جان میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کو تقوی اور طہارت کی پوشاک پہنا دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا دیجیے، ہمارے ہر عضو کو اللہ پاکیزہ بنا دے۔ ہمیں بچا دیجیے کہ ہم اپنے ہر عضو کو نیکی میں استعمال کریں، ہمارے اعضاء اللہ گناہوں میں استعمال نہ ہوں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت میں اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے قلوب میں اللہ عشق الہی بیدار فرما، عشق الہی بیدار فرما، عشق الہی بیدار فرما۔ اللہ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ کفار کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے اور کہتے رہیں گے ڈو مور کہتے رہیں گے جب تک کہ تم ان کی ملت اور ان کی مذہب کو اختیار نہیں کرو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ آج یہ مدارس سے دینیا ہی اصل میں پاکستان ہے اور یہی پاکستان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ ہمارے یہ طلباء اللہ صحابہ کرام کی یاد پیش کرتے ہیں اللہ کہ یہ آ کے وہ یہ صفہ تو نہیں لیکن یہ صفہ نما تو ہے اللہ کہ یہ آ کے گھروں سے بیٹھ گئے ہیں جب تک اللہ رب العزت یہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے۔ اے کریم آقا یہ تیرے راستے میں ہیں، اللہ ان کی قدر فرما دیجئے، اللہ ان کی قدر فرما دیجئے اور ان کی قدر یہ ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ
ایمان کی حقیقت اور عشق الہی کی آتش برپا فرما دیجئے، ان کے جسموں کو قوی فرما دیجئے، ان کے نفس کو اللہ شریعت، ان کے نفس پر شریعت کو غالب فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نفس کو مغلوب فرما دیجئے، شریعت کو غالب فرما دیجئے، حرام خواہشات سے بچا دیجئے، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دیجئے، ان کے سینوں میں علم دین کو داخل فرما دیجئے، ان کو فقیہ بنا دیجئے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے اساتذہ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نسبت عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔